بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا یاور اور آپ دیکھ رہے ہیں بولنا ہوگا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، جہاں پر بہت سے ممالک اور ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس اور پیس آف منسٹرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ دو ایسے ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، جس میں ایک کلائمیٹ کا ایشو ہے اور ایک ایشو جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کا کنفلکٹ ہے، جو وار کنفلکٹ ہے، اسے حل کرنے کے لیے یہاں پر بہت سے ممالک اور جنرل اسمبلی کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو ہیڈز ہیں، یہ موجود ہیں۔ اور یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر جو کنٹری اسٹیٹس کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ پاکستان کی بھی اس میں شرکت ہے، یو ایس اے ہے، یونائٹڈ کنگڈم، یوکرین، یہ ممالک ہیں۔ اور یہ میرے برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹر ایونٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مغیری صاحب ہیں ہمارے۔ پریزیڈنٹ پیس اینڈ جسٹس ایکشن یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ۔ سیکرٹری جنرل اسمبلی کی یہاں پر موجود ہیں، پریزیڈنٹ یو این جی اے۔ اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پرنسپل آئی بی اے پی ایس ایس پبلک اسکول سکھر، یہ بھی موجود ہیں۔ دا گیسٹ آف آنر یہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جنرل اسمبلی اور پبلک اسکول کے جو پرنسپل ہیں اور جو انتظامیہ اور ایگزیکٹوز ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ جنرل اسمبلی آج لگائی ہے پبلک اسکول نے، پبلک اسکول کے اندر ایک ہال میں، جہاں پر 2 انٹرنیشنل ریزولوشنز کو جو ہے وہ پاس کرنے کے لیے تیاریاں ہیں، اور اس کے ساتھ 2 عالمی جو مسئلے ہیں انہیں حل کرنے کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مندوبین ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، یہاں پر موجود ہیں، اور یہ بہت ہی انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ آج یہاں پر کیوں موجود ہیں اور کس طرح کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آئے۔ میں پہلے پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنا ذرا سا مجھے اسٹیٹس بتائیے، اور آج آپ کی موجودگی کا یہاں پر مقصد کیا ہے، پلیز۔ جی میں پاکستان کی پرائم منسٹر ہوں، یہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ فرسٹلی ہمیں یہاں پر جو ہے اسٹرائیونگ ٹوگیدر اینڈ ڈیلیورنگ فار آل، اس پر بات کرنی تھی کہ کیسے ہم ورلڈ کے جو ایشوز ہیں ان کو گلوبل لیول پہ گلوبل کمیونٹی بن کر کیسے ہم سالو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ یہاں پر ہماری جو ایشوز تھے ہم ان کے سولیوشنس کو ڈسکس کیا، اور ابھی ہم مطلب کنسنسس بلڈنگ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ریزولوشن جو مطلب جیسے ہمیں جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے۔ کلائمیٹ چینج اب ہم دیکھ سکتے ہیں ریسنٹلی جو فلڈز ہمارے پاس آئے تھے، یہ مطلب ایک ہم کہہ سکتے ہیں لاسٹ کلائمیٹ چینج کیٹاسٹروفی تھی۔ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ساری گلوبل لیول پر ساری کمیونٹیز اگر ساتھ کوآپریشن کریں تو ہم کیسے مطلب پوری مین کائنڈ کو بچا سکتے ہیں اس کیٹاسٹروفی سے۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم مطلب یہ چیز یہاں پہ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بتائیں گے، سولیوشنس پریزنٹ کریں۔ جی آپ نے سنا کہ پاکستان کے اوپر کتنی اس وقت ذمہ داریاں ہیں۔ یو ایس اے میرے ساتھ ہیں، ہم ان سے چاہیں گے کہ یہ انگلش کی بجائے آج ہمارے آڈینس کو اردو میں کچھ بتائیں۔ پلیز مجھے کچھ بتائیے کہ آپ یہاں پر کس ریزولوشن اور ایشو پر آپ یہاں پر موجود ہیں؟ میں یو ایس اے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں ایز یو ایس اے پریزیڈنٹ وہ ہوں، آج یہاں پہ ہوں۔ یہاں پہ جو ہم آج بات کر رہے تھے وہ تھا کلائمیٹ چینج۔ یہاں پہ سب سے پہلے مطلب ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہماری پالیسیز کیا ہے۔ پالیسی پیپر ریڈنگ جو ہم نے کی تھی اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ہماری جو دنیا کے بارے میں ہے اس میں پالیسیز کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے وہ کیا تھا، ہم نے آدھا گھنٹہ جو ہے نا ڈسکشن کی تھی۔ ہر کنٹری کے مطلب لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کی اگر پالیسی یہ ہے تو آپ نے اس وقت یہ کام کیوں کیا تھا۔ تو اس کے لیے پھر ہم مخصوص جواب دے رہے تھے، کاؤنٹر آنسرز ہم سارے ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ اور ابھی ہم یہاں پہ ریزولوشن پیش کریں گے کہ اگر ایک مسئلہ ہے تو اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے۔ یہاں پہ جو میجورٹی ہوگی وہ حل منظور کیا جائے گا، ورنہ ریجیکٹ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جی آپ سن رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف ممالک کی مختلف آراء ہیں، اور وہ اپنے معاملات کو، ریجنل اور انٹرنیشنل معاملات کو کس طرح حل کرتے ہیں۔ اصل میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جنرل اسمبلی جو آج پبلک اسکول میں لگی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جو ہمارا فیوچر ہے انہیں سفارتکاری سے متعلق جو معلومات ہیں اور جو نالج ہے اور اس کے جو پروٹوکولز ہیں، جو آداب ہیں، وہ سکھائے جائیں، تاکہ یہ جو ہمارا مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، یہ آگے چل کر ان کے کاندھوں پہ جو بہت شدید ذمہ داریاں آنی ہیں، بہت بھاری ذمہ داریاں آنی ہیں، اس کی تربیت کا جو بیڑا ہے یہ اٹھایا ہے آج پبلک اسکول نے، ان کی انتظامیہ نے، ان کے ٹیچرز نے۔ اور اسے جو فارمیٹ کیا ہے، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، اور اس پر جو ہے اس آئیڈیا کے جو کریٹر ہیں احسن مغیری صاحب، بہت اچھے ٹیچر ہیں یہ، اور ان سے میں جانوں گا کہ آپ کے ذہن میں مغیری صاحب یہ آئیڈیا کیسے آیا، آپ نے کیسے اسے ایگزیکیوٹ کیا، اور کیا ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، ذرا اس کے متعلق بتائیے گا۔ Thank you for your coming.
میرے دماغ میں یہ آئیڈیا اس طرح آیا کہ ہمارے جو ساؤتھ ایشین بچے ہیں، مجھے لگا کہ ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، مطلب کافی حد تک تو ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو بڑھانا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو دنیا کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس اور دنیا میں ان کو ایز اے اسٹیک ہولڈر کا رول ادا کرنا ہے، تو ان کے بارے میں اگر معلومات کم ہیں تو ہم اس کو بڑھائیں، اینڈ دس از دا رائٹ پلیٹ فارم جس کو ہم UN کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں اور فارن پالیسی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بچوں کو ہمیں پڑھاتے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ کس طرح جا سکتے ہیں. سو وی وانٹیڈ ٹو شو دیم دی ایونیو اینڈ دا روڈ میپ. تو یہ بچوں کو ایک ہیلپ کرے گی کہ دے شل تھنک کہ وہ دنیا میں ایز اے گلوبل پارٹیسپینٹ اسٹیک ہولڈر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. دے آر دا ایکول اسٹیک ہولڈرس آف دا ورلڈ. اور دنیا میں جس طرح باقی دنیا رول کرتی ہے، ہمارے جو ساؤتھ ایشینس ہیں ان کے برینس اور ان کی انٹیلیجنس، ان کی پولیٹکس بھی دنیا کے کام کیے. دے کین کم اپ ود دا گلوبل سولوشنس. یہ ہمارا بہت شکریہ. آپ نے سنا کہ یہ اس ایکسرسائز کے کیا نتائج آئیں گے اور یہ کتنی ضروری ہے کسی انسٹیٹیوشنس کے لیے، اور ان بچوں کی زندگی میں یہ کیا رول پلے کر سکتی ہے یہ ایکسرسائز. پبلک اسکول کے پرنسپل بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے جو یہ کنڈکٹ کیا اور اپروو کیا اس پروجیکٹ کو، اور بہت میں دیکھ رہا ہوں اچھے طریقے سے ایک اسمبلی کی فارمیشن ہے، اور ان سے جانتا ہوں میں کہ سر یہ آئیڈیا آپ نے یہاں پر فلوٹ کیا، اسے ایگزیکیوٹ کیا، تو آپ اس کے ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں. بہت اچھی آپ نے ایک سیکوینس بنائی ہے، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں؟ دیکھیں، میرا یہ یقین ہے کہ جس طرح کی تعلیم ہمارے اسکولز کالجز میں دی جا رہی ہے وہ ایک 100 سال پرانا فرسودہ نظام ہے، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پائے ہیں اور نہیں کر پائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے اسکولز میں، کالجز میں ہم پریکٹسز کو چینج کریں. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح کا پلیٹ فارم بچوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم پاکستان کے صرف شہری نہیں ہیں، ہم گلوبل سٹیزنز ہیں. اگر کوئی یوکرین میں ایشو ہے، آپ دیکھیں یوکرین رشیا وار چل رہی ہے، اس کی وجہ سے آئل پرائسز کہاں تک ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انفلیشن ریٹ کہاں پر ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ ہوگا پوری دنیا افیکٹ ہوگی. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وی آر ناٹ اونلی سٹیزنز آف پاکستان اور انڈیا اور افغانستان، وی آر سٹیزنز آف دا گلوب. دنیا ہماری ہے، ہمیں اس کو اون کرنا ہوگا، اور اس اون کرنے کے لیے جو برننگ ایشوز ہیں دنیا میں ان کو سمجھنا ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہوگا جو ہماری ینگ جنریشن سے، ہم تو اپنی زندگی آدھی جی چکے ہیں، ان کی زندگی ہے، جو ایشوز آئیں گے یہ بچے، یہ ینگ لیڈرز یہ ان کو ریزالو کریں گے. ہم نے ان کو یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ یہ ان باتوں کو سمجھیں، یہ سوال پوچھیں، یہ ڈپلومیسی اسکلز پریکٹس کریں، ڈپلومیسی اسکلز کو ڈیولپ کریں، تاکہ فیوچر میں یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں یہ سوال کریں گے، اور سوال کریں گے تو آگے جائیں گے، اور آگے جائیں گے تو یہ لیجسلیشن پاس کریں گے، اور لیجسلیشن پاس ہوگی تو دنیا میں امن بھی آئے گا، دنیا میں شانتی بھی آئے گی، اور ہیومن رائٹس کی کو انشور کریں گے، جسٹس بھی آئے گا. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں امن لانے والے، دنیا میں ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنے والے بچے سندھ سے ہوں گے، اسپیشلی پبلک اسکول سکھر کے ہوں گے، اور جو اسکولز یہاں کر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہاں سے ہوں گے. تھینک یو. So nice of you. This was Ali Gohar Chang Saab, the principal of IBA Sakhar Public School. He has said that we have changed our mentality, environment, academic approaches and attitudes to the international scenario and the environment. So ان کا جو انٹینشن ہے ایز اے ہیڈ آف اسکول انسٹیٹیوشن وہ بہت پازیٹیو ہے، بہت کریٹیو ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا جو بچوں کو ماحول ملے جس سے وہ بہت کچھ سیکھیں. نہ صرف یہ ہے کہ یہ اکیڈمک چیزیں ہوں بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوں جو وہ سمجھ سکیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ جو فارمیشن ہے، یہ سارا سلسلہ ہے، یہ سارا ارینج کیا گیا ہے. کس طرح یہ ممالک کے بچے ہیں جو سفارتکاری کے حوالے سے یہ سیکھ رہے ہیں، گفتگو کرنا، ڈیلنگز کرنا، ریزولوشنز کا پاس ہونا، انٹرنیشنل ایشوز کو ٹیک اپ کرنا. یہ ساری چیزیں ہیں جو ان بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس انیشیٹو کو بہت سے اور اکیڈمیز اور انسٹیٹیوشنز بھی فالو کریں گے اور یہاں سے ایک سبق لیں گے کہ ہمیں اب جو ہے اپنی اپروچ کیا رکھنی ہے.
جیسا کہ علی گوہر چانگ صاحب نے کہا کہ اب ہم صرف پاکستان کے شہری نہیں ہیں بلکہ ہم انٹرنیشنل سٹیزن ہیں، اور ہمیں انٹرنیشنل سینیریو میں ان تمام ٹرینڈز کے ساتھ چلنا ہوگا جو ٹرینڈز اس وقت جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. سو اسی یقین کے ساتھ کہ یہ بچے آگے چل کے اس ملک کا، ان اداروں کا اور ان مینٹورز کا، اپنے ٹیچرز کا نام بہت روشن کریں گے. کیمرہ مین حسیب شیخ کے ساتھ آغا یاور، بولنا ہوگا، سکر.